أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کہ ریویژن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 1 سے 20 تک کی ریویژن کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کوشش تو ہوگی کہ پوری ہو جائے، اگر نہ ہو سکی تو ہم گرامر پارٹ کی پھر نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے۔ کورس کا تعارف آپ کو بتا دیں، قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ۔ اشاروں کی مدد سے ہم قرآن کے 50% الفاظ سیکھ جاتے ہیں صرف 20 گھنٹوں کے اندر، اور اس کا جو ثبوت تھا وہ لاسٹ کلاس تھی، ہم نے لاسٹ کلاس میں یہی چیک کیا تھا۔ کل 20 اسباق جو 10 کلاسوں میں ہوتے ہیں۔ مارکس سرٹیفکیشن اور ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا بھی ایک دفعہ آپ لوگ پھر دیکھ لیں، آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں تو وہ یہی ہے۔ ہوم ورک کے 15% مارکس ہوں گے، ورک بک کے 15% مارکس ہوں گے، مڈ کوئز کے 30%، فائنل کے 40%، اور سرٹیفکیٹ ود ڈسٹنکشن ملے گا جو 90% یا 90% سے ابو لے گا، اور وہی ایلیجیبل ہوگا AQT بننے کا، یعنی اسسٹنٹ قرآن ٹیچر۔ اور اگر آپ نے سرٹیفائڈ قرآن ٹیچر بننا ہے تو اس کے لیے بھی سرٹیفکیٹ ود ڈسٹنکشن لینی ضروری ہے۔ سرٹیفکیٹ آف میرٹ ملے گا 70 to 89% والوں کو، سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن ملے گا 50 to 69% والوں کو، یعنی مائنس 70%، لیس دین 70%، اور اٹینڈنس ہونا مسٹ ہے۔ اگر 70% سے کم اٹینڈنس ہوئی تو پھر سوری، ہم آپ کو کوئی بھی سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے۔ کورس کے مقاصد وہ 6 ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے۔ وہ کیسے؟ 50% الفاظ ہم صرف 20 گھنٹوں میں سیکھ جاتے ہیں اس کورس کی وجہ سے۔ دوسری کیا بات ہے کہ نماز ہمیں سمجھ میں آئے، یعنی جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ اس طرح اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بھی مضبوط ہوگا۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، نماز اس طرح ہماری مؤثر ہو جائے گی۔ نمبر 4، قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہمارا بہتر ہوگا۔ پہلے اس کورس سے پہلے یقیناً آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا تھا، کتنی اجنبیت تھی۔ اب الحمدللہ ہمیں بہت سارے الفاظ کے معنی پتہ ہیں، ان کی حیت پتہ ہے، وہ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، ہمیں سب یہ چیزیں جان گئے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جب مضبوط ہوگا تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی ترغیب ملے گی، ہمارا اخلاق اچھا ہوگا۔ اگر یہ کورس کرنے کے بعد آپ کے اخلاق نہیں بدلے، آپ میں کوئی چینج نہیں آیا، تو پھر سمجھ لیں کہ اس کورس کا فائدہ نہیں ہوا۔ قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ آپ لوگوں سے میں نے ایک کوشچن کیا تھا نا اسٹارٹ میں، یاد ہے کسی کو؟ قرآن کا معجزہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یہ ابھی تک نہیں بدلا، جیسا تھا ویسا ہی یہ بھی ہے، اللہ لیکن تعالیٰ یہ السلام علیکم۔ کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا۔ بالکل یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھ کے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ بالکل چینجنگ آتی قرآن کا جو معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان میں تبدیلی لاتا ہے۔ تو اگر آپ میں تبدیلی ہی نہیں آئی تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کا؟ یعنی اس کا مطلب ہے آپ نے دل سے نہیں پڑھا، آپ نے سمجھ کر نہیں پڑھا۔ اس میں قرآن کے معجزے میں کمی کی یا نفی کا ہم نہیں کہہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اتنی توجہ اور اتنی محبت اور اتنے ٹائم لگا کے نہیں پڑھا۔ تو اگر آپ میں تبدیلی آئی ہے تو جان میں آپ نے جتنا کچھ کیا وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ ویسے آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی کہتا ہے کہ تم لوگوں میں چینج آیا ہے، یا کبھی کوئی ایسی بات کسی نے کی ہے کہ ہاں ہم تبدیلی محسوس کر رہے ہیں تم لوگوں میں؟ یا کسی نے کوئی ایسا کمنٹ پاس کیا آپ لوگوں کو آفٹر دس کورس یا اس کورس کے دوران، یا قرآن پڑھتے ہوئے جب بھی آپ نے قرآن کے کوئی کورسز کیے ہوں تو کوئی ایسی آپ نے بات سنی اپنے بارے میں کسی سے؟ کسی نے کوئی ایسا کمنٹ نہیں کیا؟
ایسے کہتی ہیں کہ میم مولوی آپ سے بات کر رہی تھی، ایک مولوی دفعہ ہو گئی. دوبارہ بتائیے گا؟ اچھے سینس میں یا برے سینس میں؟ ہمارے ہاں تو مطلب مولوی کا سینس اور طرح سے سمجھا جاتا ہے نا. مطلب یہ کہ جیسے ویسے پراپر پردہ شروع کیا اور یہ تفسیر اور الحمدللہ. عربی کرنا شروع کی اور انہوں نے کہا کہ مولوی ہو گئی ہے. چلے اس اب کو تو یہ ایز اے ملوانی کریڈٹ بن گئی ہے. ایز اے کریڈٹ لیا کریں، اس کو ایز اے کریڈٹ لیا کریں کہ یہ اس کا مطلب ہے نا کہ آپ میں تبدیلی آئی ہے، قرآن نے آپ کو تبدیل کیا ہے الحمدللہ. تو یہ قبولیت کا ایک نشانی ہوتی ہے. ہم کو پتہ ہے یہ قبولیت کی ایک نشانی ہے کہ انسان میں تبدیلی آتی ہے. تو ایک آئی ڈونٹ نو آپ لوگ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، راجہ ضیاء الحق بہت اچھے اسکالر ہیں، لیکچر دیتے ہیں، پبلک اسپیکر ہیں. وہ تو اب اپنے نام کے ساتھ نا بلکہ ان کی گاڑی پہ بھی لگا ہوا ہے مولوی ود ایٹیٹیوڈ. کہتے ہیں مجھے سارے نا جب میں چینج ہو رہا تھا تو مجھے مولوی مولوی کہتے تھے طنز سے، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بڑا مولوی بن گیا تو، اور اس طرح سے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو پرائڈ کے طور پہ لیا. ان کا یوٹیوب پہ نا پورا پروگرام آتا ہے مولوی ود ایٹیٹیوڈ. تو وہ اپنے آپ کو ٹیگ کرتے ہیں خود کہ ہاں میں ہوں مولوی ود ایٹیٹیوڈ. تو ضرور دیکھیے گا، ان کی بھی لیکچرز بہت اچھے ہوتے ہیں. جی میم. اس کے علاوہ اس میں بونس پوائنٹ کیا ہے کہ آپ کو عربی بول چال کے ہم 100 جملے سکھاتے ہیں، اور اب تک آپ لوگوں کو آ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور گھر میں بھی بولا کریں آپ لوگ، تاکہ جو تھوڑی تھوڑی ہے نا ماسمو کا، کیف حالک، من ربک، اس طرح کے جو سینٹینس ہیں چھوٹے چھوٹے وہ آپ بولیں. بلکہ جتنی بھی لینگویجز آپ سیکھیں نا مزہ آتا ہے، انٹرسٹنگ ہوتا ہے، اور پلس پوائنٹس ہی ہوتے ہیں آپ کو جتنی لینگویجز آئیں. تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کو عربی آئے گی. نماز کے عام الفاظ، قرآنی صورتیں اور نماز، اس کا یہ ہمارا سلیبس تھا جو ہم نے ان 20 لیکچرز میں کور کیا. چلیں جی آ جائیں ثنا کی طرف. یہ ہم نے ویسے تو آخر میں کیا تھا، لیکن کیونکہ اب ہم کر چکے ہیں تو ریویژن میں ہم پہلے لے آئے ہیں آرڈر وائز. سبحانکا کا سب ہینڈ ریز کریں یا میں سب سے باری باری پوچھوں؟ کون بتائے گا سبحانکا؟ جی سسٹر تحریم، اس کا اشارہ کیا ہوگا سسٹر تحریم؟ سبحانکا سامنے کی طرف، پاک ہے تو نہیں ویسے یہ تو اللہ کے لیے ہے سبحانہ کا، یہاں تو اللہ کے لیے اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، پاک ہے تو. ہاں تو لیکن یہ کا اشارہ سامنے کی طرف ہوگا تو. دیکھیں میں صحیح کر رہی ہوں؟ ایک سیکنڈ میں دیکھ لوں. جی بالکل ٹھیک ہے. اوکے جزاک اللہ میم. اوکے انشاءاللہ آپ لوگ بھی سارے، یہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو بھی سب میم کہہ کے بلا رہے ہوں گے، آپ لوگوں نے پڑھانا ضرور ہے. جی سسٹر ثانیہ آپ بتائیے اللہم کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ اللہم کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ اکیلا ہے اللہم. بالکل، ویری گڈ ویری گڈ. جی سسٹر زبیدہ وبحمدک کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 4. وَبِحَمْدِکَ. ویری گڈ ویری گڈ. وبحمدک بالکل صحیح. وتبارک کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 2. تو کون کون سے؟ وا اور تبارک. ویری گڈ. اس میں کا یہ والا نہیں ہے؟ جی بالکل یہی والا ہے. نو، تبارک میں کا اس کا اپنا ہے یہ. سوری نہیں، ہاں تبارک برکت والا ہے. بالکل، یہ اس میں کا جو ہے یہ اسم ضمائر میں والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہی ٹیکنیکل ایک پوائنٹ تھا اس میں. اسم کا سسٹر ثانیہ، اسم کا جی اشارہ کیا ہوگا؟ 2 ٹکڑے، اس ایک اور کا. طرف، ویری گڈ. اور اشارہ کیا ہوگا؟ ایک انگلی سامنے کی طرف. اسم کا. ویری گڈ. وتعالی جدک، جدک میں کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ 2. تو ویری گڈ. جد اور کا. ولا الہ غیرک، غیرک میں کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ 2. تو 2 اس میں. غیرک ویری. اسی طرح اشارہ بھی ہوگا. الحمدللہ. سورہ فاتحہ کوئی مجھے بتائے گا اس کا کچھ بھی، اس کے بارے میں کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو اگر کوئی یاد ہے؟ جو ہم جیسے ہم صورتوں کی تعریف کرتے تھے نا، یا صورتوں کا شروع میں ایک جائزہ لیتے تھے، تو
بتائیں گے اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ میم ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. ویری گڈ. اور یہ قرآن کی پہلی مکمل صورت ہے نماز میں بھی دعا میں بھی. اور بالکل نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے. بالکل. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ قرآن کی پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی. ورنہ آپ کو پتہ ہے نا کہ صورتیں کچھ آیات نازل ہوتی تھی، پھر کچھ آیات نازل ہوتی تھی، وہ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہی ترتیب بتائی کہ ان کو کمپائل کیا گیا، اکٹھا کیا گیا. لیکن سورہ فاتحہ واحد صورت ہے، پہلی صورت ہے جو مکمل زیادہ پڑھی جانے والی. زیادہ پڑھی جانے میں، لیکن مکمل ایک ہی ٹائم پہ یہ نازل ہوئی تھی، مکمل نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک. اچھا، اذان کے الفاظ ہو گئے. اچھا چلیں اس میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ اور تعوذ اور سورہ فاتحہ کو ملا کر ہم قرآن میں آنے والے کتنے الفاظ سیکھ جاتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ اعوذ باللہ اور تعوذ. تعوذ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، تعوذ نہیں ہوتا، تعوذ. اب آپ میم گریجویٹ آپ نے ہونے لگے ہیں. کوشچن کیا کیا ہے؟ تعوذ اور سورہ فاتحہ کو ملا کر قرآن میں آنے والے کتنے الفاظ ہم سیکھ جاتے ہیں؟ چلو میں آپ کو آپشن دے دیتی ہوں. 8,000، 7,000 یا 9,000؟ میم 8,000. نو 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 9,000. 9,000 الفاظ ہم سیکھ جاتے ہیں صرف اس سے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ رحمان کا کیا مطلب ہے؟ بڑا مہربان. بہت مہربان. بہت مہربان کرنے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم، پرجوش رحمت والا. بہت جو مہربان جو ہے. اس کورس میں ہم نے میننگ پڑھا ہے نا، وہ پچھلا صدیوں والا رٹا رٹایا والا نہیں، جو اس کورس میں ہم نے پڑھا وہ بتائیں. پرجوش رحمت والا. ویری گڈ. یہ کون بولا؟ سسٹر ثانیہ؟ سائرہ. سائرہ. ویری جی گڈ سائرہ. سائرہ، ویری گڈ. اسٹار آپ کو ایک مل گیا. ٹھیک ہے، پرجوش رحمت والا. یہ آپ نے یاد رکھنا. دیکھیں رٹے رٹائے جملے، رٹے رٹائے والے نہیں، جو اس میں آپ نے یاد رکھے ہیں، اس میں شدت پائی جاتی ہے. اور اس کے وزن پہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے نا، رحمان، رمضان، غضبان، عطشان، اس میں شدت پائی جائے گی. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، رحمان کے اندر شدت پائی جاتی ہے، پرجوش رحمت والا. ٹھیک ہے، انٹینسلی مرسیفل، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا اعوذ باللہ سے ہم کون سی کامیاب انسان کی پہلی عادت سیکھتے ہیں؟ سیفٹی فرسٹ. ویری گڈ، شیطان سے. ویری گڈ. سیفٹی فرسٹ. سب ویری گڈ. اچھا اور رحیم، رحیم کے کیا معنی ہم نے اس کورس والے بتانے ہیں آپ نے؟ اچھا، مسلسل رحم کرنے والا. مسلسل رحم کرنے والا، یعنی اس میں تسلسل پایا جائے گا. اور اسی طرح اس کے وزن پر جتنے بھی الفاظ آپ قرآن میں دیکھیں گے ان میں بھی یہی معنی پایا جائے گا. جیسے جمیل، مسلسل خوبصورت. آپ کو بتایا تھا نا، یہ نہیں کہ آج خوبصورت ہے کل نہیں ہوگا، یا کل خوبصورت ہے آج نہیں ہے، مسلسل کنٹینیوٹی پائی جائے گی رحیم کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اور سیکنڈ عادت ہم بسم اللہ سے لیتے ہیں، تو بسم اللہ سے سیکنڈ عادت ہم کون سی سیکھتے ہیں؟ ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. ویری گڈ. ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنی چاہیے. اور تھرڈ عادت کیا ہم سیکھتے ہیں؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنا. گڈ، ویری گڈ. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اچھا گمان رکھنا ہے، یعنی پازیٹیو تھنکنگ. ویری گڈ. اس کے بعد ہم آج الحمد. الحمد کے ہم نے کتنے معنی پڑھے تھے؟ 2. تمام تعریفیں اور شکر. تمام تعریفیں اور شکر. ویری گڈ. آگے آ جاتا ہے للہ. اس کے کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ 2. تو لی اور اللہ. بالکل ٹھیک ہے. رب کے معنی بتائیے. رب اب تک تو آپ پالنے والا، پرورش کرنے والا. اور ذرے ذرے کو، ذرے کو پالنے کو والا. پالنے والا. ہاں ذرے ذرے کو محبت سے پالنے والا. کیا؟ محبت سے. اچھا اب مجھے بتائیں یہ عالمین کیا ہے؟ اسم فعل حرف. اسم. اب آپ دیکھیں، اب آپ فرسٹ گریڈ پہ نہیں ہیں، آپ
کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب آپ نے, جب میں آپ سے پوچھوں عالمین کا کے بارے میں مجھے بتائیے اسٹرکچر وائز یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے. آپ نے کہنا ہے میم یہ اسم ہے, جمع ہے, ٹھیک ہے. اگر مذکر اور مؤنث کا آپ کو پتا چل رہا ہو, اس میں نظر آ رہا ہو, تو وہ بھی بتانا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے اس طرح سے جواب دینا ہے. العالمین کیا ہے اسٹرکچر وائز؟ اسم جمع. ویری گڈ, یہ کمپلیٹ آنسر ہے, اسم جمع. الرحمن الرحیم کیا ہے اسٹرکچر وائز؟ پھر سے بتائیے. اسم ہے الف لام سے اچھا اور واحد ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا اب یہ عادت نمبر 4 بتائیے. دل سے اللہ کی تعریف کرنا. کیسے ہوگی دل سے اللہ کی تعریف؟ خالص اسی سے مانگنا. نو, یہ آدھا جواب ہے, پورا جواب کیا ہوگا؟ جب ہم جان جائیں گے اللہ تعالیٰ کو تو پھر ہم دل سے اللہ کی تعریف کریں گے. بالکل, خوب علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. جس بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیسے اس کے بارے میں تعریف کر سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ جو کچھ بھی اینی تھنگ, یہ پین ہے, یہ میں آپ کو گفٹ کر رہی ہوں, اب آپ کو پتہ ہی نہیں اس کی ویلیو کا, تو آپ کیسے خوش ہوں گے؟ خوش ہوں گے یہ کیا ایک میم نے پین دے دیا عجیب سا بلیک اینڈ گرے کلر کا, اور اگر میں آپ کو اس کی ہسٹری پتا ہو, سپوز ہے تو یہ عام سا ہی پین, لیکن سپوز یہ کوئی برانڈیڈ پین ہے, اور آپ کو جب پتا ہوگا تو پھر آپ خوش ہوں گے نا. اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کسی خاص برانڈ کا ہے اور اس برانڈ کی ویلیو کیا ہے, اس کی قیمت کیا ہے, کیوں اتنا ویلیویبل ہے, تو آپ کو خوشی نہیں ہوگی. آپ کہیں گے ہاں یہ عام سا پین ہے, بس رکھ دیں گے ایک جگہ جا کے. جب تک علم نہیں ہوگا تو ہم دل سے تعریف نہیں کریں گے, خوش نہیں ہو سکتے کسی بھی چیز پہ. تو دل سے تعریف تبھی نکلے گی جب آپ کو اس بارے میں علم ہوگا, ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم ایک اور ہم عادت سیکھتے ہیں, عادت نمبر 5, وہ کیا ہے؟ اللہ کے احسانات کو بار بار یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنا. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا, مالکی یوم الدین, مالک کا کیا مطلب ہے؟ بادشاہ. ویری گڈ. اور یوم کس کو کہتے ہیں؟ دین. دین کو. اور الدین کے بھی ہم نے 2 معنی پڑھے تھے, وہ کون سے اور یہاں کون سا استعمال ہو رہا ہے؟ یہاں بدلے کا ہو رہا ہے, ویسے نظام بھی ہوتا ہے, نظام زندگی. بدلہ اور نظام زندگی یہاں دو پہ پڑھے تھے. بالکل بالکل. اچھا, الرحمن الرحیم سے عادت نمبر 6 بھی ہم سیکھتے ہیں, وہ کیا ہے؟ دوسروں پہ رحم کرنا, محبت سے مطلب پیش آنا. دوسروں پر رحم کرنا اور محبت سے ان کا خیال رکھنا. بالکل بالکل, ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا, ایاک نعبد. اچھا اب آپ بتائیں نعبد کیا ہے؟ جب آپ پہلی دفعہ پڑھے تھے تب تو آپ کو نہیں پتا چلا تھا, اب بتائیں نعبد کی پہچان ہو رہی ہے؟ نعبد کیا ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے فعل ہیں. مضارع. فعل مضارع. ویری گڈ. دیکھیں اب آپ جب فرسٹ ٹائم آپ پڑھ رہے تھے تب تو آپ کو نہیں پتا تھا نا کہ یہ فعل مضارع ہے. نعبد کیسے بنا, اب آپ کو سب پتا ہے اس کا. نعبد کیسے بنا, یہ اس کا اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کس فعل ماضی سے بنا ہے تو بھی آپ لوگ بتا سکتے ہیں. کس فعل ماضی سے بنا ہے بتا سکتے ہیں؟ آبادہ. ویری گڈ, ویری گڈ. آبادہ. اب آپ آبادہ کہتے ہیں تو سارا ٹیبل آپ کے ذہن میں چل پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا مضارع کیا ہوگا آبادہ کا؟ یعبدو. ویری گڈ, یعبد. الحمدللہ. پتہ نہیں آپ لوگوں کو خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ اب اس قابل ہو گئے کہ اس طرح سے آپ اینالائز کر سکتے ہیں قرآن کے الفاظ کو. وَإِيَّاكَ, یہ اشارہ ہوگا وَإِيَّاكَ. جی ہاں جی جی. ویری گڈ. نستعین, نستعین کا کیا مطلب ہے؟ ہم مدد مانگتے ہیں. ہم مدد چاہتے ہیں. مانگتے ہیں. اور یہ اسٹرکچر وائز کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اسم اور جمع یا نون سے پتہ چل رہا ہے. ہاں, یا نون سے پتا چل رہا ہے, لیکن فعل مضارع. فعل نون مضارع. نستعین. بالکل بالکل جمع ہے. وہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا, لیکن کیونکہ اب آپ آگے چل گئے نا, ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں, تو اب آپ اس طرح سے دیکھیں, ٹھیک ہے, کہ نستعین ہے تو نستعین کیا ہے؟ فعل مضارع ہے اور جمع ہے. اہدنا, اہدنا اشارہ فوراً کیا کریں؟ اہدنا کیا مطلب ہے اس کا؟ ہدایت دے ہمیں. ہمیں ہدایت دے. اور اس کے ٹکڑے کتنے ہوں گے؟ ویری گڈ. 2.
इहदी और ना। वेरी गुड, इहदी और ना। अस्सिरात क्या है स्ट्रक्चर वाइज? इसम है, इसम। अलिफ है। इसमें में वेरी गुड, वेरी गुड, इस्म है। अच्छा, अल मुस्तकीम? ये इसम। भी सीधा, मैम ये भी इसमें हाँ, और इसका मतलब? सीधा, सीधा रास्ता रास्ता। ठीक, ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अच्छा, आप मुझे बताएं कि ईया का में ईया क्यों आया साथ का के? क्या का क्योंकि अकेला का काम अकेला करता था? नहीं, जी जी, का अकेला नहीं आता, वो उसकी कुर्सी है, मतलब या बिल्कुल का मतलब नहीं है कोई उसका तकिया है, वो कैसे ऐसे कुछ था। बिल्कुल बिल्कुल, उसका तकिया है या उसकी कुर्सी है, या का जो है वो अकेला कभी नहीं आ सकता, ठीक है तो यहाँ पे अकेला ही, इया का मतलब कुछ नहीं है, लेकिन उसको एक टेक लगाने के लिए कुछ चाहिए, वो बेचारा ऐसे ही कमजोर सा है, तो उसको टेक लगाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो हमने इसलिए इया लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, इस तरह की छोटी छोटी बातें जरूर याद रखें, हो सकता है इस तरह के टेक्निकल क्वेश्चन भी आए। ठीक है, अगर अकेला है तो उसके लिए खड़ा होना मुश्किल है। अच्छा, इबादत की मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं, कौन बताएगा? हज, रोजा, नमाज, ज़कात। बिल्कुल ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इबादत में? नमाज। नमाज। बिल्कुल ठीक, नमाज भी। और नमाज में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? सूरत फातिहा। नियत, ये भी ठीक है, लेकिन उसके अलावा सोचिए। नियत, वेरी गुड, नियत। अगर नियत हमारी खालिस होगी तो ही इन इबादत का सवाब मिलेगा, अगर नियत ठीक नहीं होगी तो आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी इबादत कर लें, लेकिन वो जीरो हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि, क्या हमने पढ़ा था? हमलों का दारोमदार नियतों नियत, पर। नियतों पर है। वेरी गुड, वेरी गुड। गैरिल मग़दूबी अलैहिम के कितने टुकड़े होंगे? दो, अलई दो। कौन कौन से? और हिम। अलाहिम। वेरी गुड, और इसका इशारा क्या होगा? चारों उंगलियां एक साइड पे। वेरी गुड, अलैहिम। ठीक है, चारों उंगलियां एक साइड। ठीक, 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 ठीक। अच्छा, और अब मुझे बताएं मग़दूब कौन होते हैं? जिन पर गजब हुआ। जिन पर गज़ब हुआ। और दौलीन कौन है? जो गुमराह है, उम्र जो हक जानना ही नहीं चाहते। सही। और इसी तरह मग़दूब की क्या डेफिनेशन होगी? वो जानते हैं और वो उनके पास इल्म ही नहीं है और वो कोशिश भी नहीं करते इल्म हासिल करने इल्म है, जानते हैं, लेकिन अमल नहीं करना चाहते। कोई नहीं करते। हाँ बिल्कुल, वो जी, कौन ये है जो जानते हैं और मखदूम। अमल नहीं करते, वो कौन है? मखदूम वेरी मखदूम। गुड, मग़दूब। और दौलीन कौन है? जो जिनके जो पास जानना इल्म जानते नहीं। हैं चाहते ही कोशिश नहीं, भी नहीं करते। कोशिश भी, जो जानते हैं जानते नहीं है और जानने की कोशिश भी नहीं करते। कोशिश भी नहीं कोशिश करते। नहीं करते। वेरी गुड, ये एग्जैक्ट इसकी वो है डेफिनेशन जो आप लोगों ने इस कोर्स में सीखी है, बाकी तो हमने पढ़ा ही हुआ है ना, लेकिन इस कोर्स में जो हमने खोल के इसको देखा है। ठीक है, अच्छा, मुझे बताएं हिदायत का ऑपोजिट क्या है? गुमराही। लफ्ज बताएं, लफ्ज यहाँ पर है वो लफ्ज अरबी में। दालीन। और हाँ, नहीं, दौलीन से ही है, क्या है, हमने पढ़ा था ये हिदायत का दौल, opposite। दौल। दौल। दलालत, हाँ ठीक है। कौल, दौद लाम लाम, ठीक है, डबल लाम के साथ आता है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे कह रहे हैं ना अनअमता अलैहिम, तो कौन है वो लोग जिन पे अल्लाह ताला ने अनअमता अंबिया, अल्लाह ताला ने चार तरह के लोगों पर इनाम किया: अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। वेरी गुड। और इनका रास्ता कौन सा था? सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम। वेरी गुड। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि हमने कुछ पढ़ा था कि अंबिया का रास्ता क्या होता है। ठीक है, अंबिया का रास्ता होता है जो चार उन्होंने इंपॉर्टेंट काम किए। ठीक है, किसी को याद है चार इंपॉर्टेंट काम कौन कौन से हैं जो जी अंबिया मैम, ने किया? जी जी, दिल बताइए। के अमाल, दिल वेरी के गुड, अमाल, वेरी गुड। एज़ा के अमाल,
دعوت یعنی دین کی ساری زندگی انہوں نے دعوت دی، اور تزکیہ و نفاس. ویری گڈ. اب اس کو ایکسپلین بھی کرتے ہیں. دل کے اعمال کیا ہوں گے؟ جیسے ایمان، اخلاص، ویری گڈ. اور اعضاء کے اعمال جیسے نماز، روزہ، اچھا سلوک کرنا، ویری گڈ. اور اچھے سے پیش دعوت آنا. تو ہاں دعوت تو ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی، تبلیغ کرتے رہے وہ ساری زندگی. اس سے جی. ہمیں کیا پتہ چلتا ہے دعوت سے؟ آپ کو بتایا تھا تبلیغ سے کیا پتہ چلتا ہے. کیا تبلیغ صرف انبیاء کے لیے مخصوص تھی؟ نہیں، اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم جو ہے ان کے پیغام کو اس کو آگے لے کے جائیں، پہنچائیں. ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر ٹھیک ہے؟ مسلمان پر فرض ہے. ہر صرف ایک انسان پہ یا تبلیغی جماعت پہ یا جس نے قرآن کورس کر لیا صرف اس پہ فرض نہیں ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. جس کو جو اچھی بات پتا ہو وہ آگے پہنچ جائے. اور تزکیہ یعنی پاکی، وہ کیا ہوتی ہے؟ غلط چیزوں سے پاک ہونا، اچھی چیزوں کو بڑھانا. لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کرنا. ویری گڈ. یعنی ان شارٹ کیا کہیں گے ہم فریز اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پاکی، امر بالمعروف نہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ہاں جی، یہ ہے وہ. ہاں یہ صحابہ کرتے سوری انبیاء کرتے تھے، انبیاء کا راستہ تھا، لیکن یہ اب ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے یہ. تو انعام پانے کے لیے جو ہم کہہ رہے ہیں انعامت علیہم، تو انعام پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں انبیاء کے راستے پر چلنا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے. بالکل. سب سے پہلا کیا پوائنٹ ہوگا اس میں؟ سب سے پہلا پوائنٹ علم سیکھنا. نو. اچھی عادتوں. سب سے پہلا پوائنٹ سوچیں غور کریں، انعام پانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ مطلب سوچیں ہم اپنے دل کی صفائی، کسی کو بھی اپنے کیا دل کرنا ہے؟ اپنا آپ کو نہ سامنے رکھیں، کسی کو بھی، دنیا کا کوئی ایک کسی بھی آئی لینڈ پہ کوئی انسان ہے، اس کو سب سے پہلے انعام پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کو راضی کرنا، ہدایت مانگنی ہے، ایمان لانا. ویری ایمان گڈ، لانا. ویری گڈ. ایمان لانا شرط ہے. کوئی انسان جتنا بھی اچھا ہو جائے لیکن وہ مومن نہیں ہے، ایمان نہیں لے کے آئے گا، تو اس کو کوئی فائدہ اس کے اعمال نہیں دیں گے. تو انعام پانے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان لانا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد عمل، دعوت، اچھی آتے ہیں اور نیکی کا حکم اور برائیوں سے روکنا، وہ سب آ جاتا. لیکن فرسٹ سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہوگا؟ ایمان لانا. اچھا، عادت نمبر عادت بھی ہم یہاں سے سیکھتے ہیں نمبر وائز. اگر پتہ نہیں آپ لوگوں نے یاد کیا کہ نہیں، ویسے 11ویں عادت بنتی ہے. تو کیا اس سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے؟ میم اچھے لوگوں کو رول ماڈل بنانا. ویری گڈ. اچھے لوگوں کو رول ماڈل بنانا. ویری گڈ. اچھا، اس کے بعد لاسٹ عادت بھی بتا دیں. برے ماڈل دعا سے کرنا دور. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے لوگوں سے بچائے. بالکل. برے جو صحبت ہے اس سے دور رہنا، برے لوگوں سے دور رہنا. الحمدللہ یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب دعا کرنا کہ آزان. ٹھیک ہے، آزان کے الفاظ سے ہم دیکھتے ہیں آگے. سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ اکبر. اکبر کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑا. سب سے بڑا. ویری گڈ. سپرلیٹو ڈگری ہے یہ. ٹھیک ہے. اس میں پھر اور آ جاتا ہے اشہدو. اشہدو کا کیا مطلب ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں. اچھا، اب یہ اسٹرکچر وائز بتائیں یہ کیا ہے؟ اس میں میں گواہی دینا، گواہی دیتا ہوں نہیں، فعل ماضی ہے، فعل مضارع. فعل مضارع، اور اشارہ کیا ہوگا؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. اپنی طرف. ویری اپنی گڈ. طرف ایک انگلی. یہ آپ لوگوں کی کریٹیکل تھنکنگ ہے نا. یہ دیکھیں اب اس طرح سے آپ نے کھول کے الفاظ کو دیکھنا ہے. میں گواہی دیتا ہوں، اور اگر آپ کو مطلب نہیں بھی آتا تو آپ کو یہ پتا چل رہا ہے اشہدو یہ تو مضارع جیسا لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں پریزنٹ یا فیوچر کا معنی پایا جاتا ہے. تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، یا میم یہ فعل مضارع کیسے ہے؟ اشہدو ہے نا. چلے سسٹر ثانیہ آپ بتائیے کیسے ہے. وہ جیسے مطلب اشہدو، یشہدو، یشہدونا، تشہدو، اشہدو. ویری گڈ.
اب آپ فعلا کا ٹیبل سے بتائیں ان کو. شاہدہ مطلب شاہدہ ہوگا آئی تھنک سو، بالکل مطلب زور سے. صحیح ہے. اب اگر آپ فعل ہم نے فعلا کا کیا تھا نا سب سے پہلے، تو اس میں یفعلو تھا، یفعلو یفعلون افعلو، یہ اسی طرح ہے، اسی وزن پہ بنا ہوا ہے، اشہدو. ٹھیک ہے سسٹر مقدس؟ جی میم. ویری گڈ. اب آ گیا ان کا کیا مطلب ہے؟ کہ کہ ویری گڈ. اور لا کا مطلب تو آپ سب کو نہیں. 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 اچھا لا سے ملتے جلتے ہم نے 4 الفاظ پڑھے تھے، کسی کو یاد ہے؟ میم 3 تھے. سوری لا سے ملتے جلتے نہیں جن کا مطلب آتا ہے. لا نہیں. ہاں جی، ماں نہیں، ماں نہیں جو. لم نہیں مطلب ماضی میں جو نہیں کیا، بالکل اور لن ہرگز نہیں. ویری گڈ. اور پھر ہم نے ان سے ملتے جلتے بھی الفاظ 4 کیے تھے، وہ کون کون سے ہیں؟ ان کے، انا، انا، بے شک، اور انا انما. کے. ان اور انا یہ یاد رکھیں نا، دیکھیں یہ جو اذان میں آتے ہیں نا، وہ دونوں لفظ کا مطلب سیم ہے. اشہد ان لا الہ اور اشہد ان، سوری اشہد ان لا الہ. ان اور انا انا دونوں، یہ جو دونوں آتے ہیں نا، یہ دیکھیں یہاں پر آ رہے ہیں، یہ ایک منٹ، یہاں پر یہ دونوں لفظ آ رہے ہیں، ان دونوں کا مطلب جو اذان میں آ رہا ہے نا، یہ سیم ہے. ان اور انا. اور ٹھیک ہے، ان دونوں کا مطلب کے ہے. تو یہ اس سے یاد رکھیں آپ کہ اذان میں جو دونوں آ رہے ہیں نا، ان کا کے مطلب ہے. تو اس کے لیے ہم نے یاد رکھنے کے لیے جو جملہ کیا تھا وہ بھی یہیں سے تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور انا میں اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کا مطلب سیم ہے. اچھا یہاں پر ایک مجھے بتائیں، رسول اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ یہ پہلی امتوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کے شریک ٹھہرایا تھا، مطلب خدا جیسے بالکل کہ اپنے پیارے نے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے یعنی غلام ہیں. آپ لوگوں کو پیج نظر آ رہا ہے؟ جی جی میم. میں یہ میرے پاس کیا ہو گیا، ایک منٹ میم آپ کی آواز کٹ جاتی ہے. ایک منٹ، میرے پاس نا اس کو کچھ پرابلم ہو گیا، مجھے خود پیج نظر نہیں آ رہا. ایک منٹ جسٹ ویٹ. اوکے ٹھیک ہے. اچھا حیا کا کیا مطلب ہوگا؟ آؤ. آؤ. ٹھیک ہے. الصلاح کیا ہے اسٹرکچر وائز؟ نماز. یہ تو اسم اسم. اسم ہے اور مؤنث کل ہے. لگی ہوئی ہے، مونس ہے. مونس. ویری گڈ. اسم ہے اور مؤنث ہے، اور واحد ہے کہ جمع؟ واحد. واحد. اس کی جمع کیا ہوگی؟ الصلوات. ویری گڈ. کیسے بنی؟ گولتا ہٹا کے الف تا لگائے. ویری گڈ. گولتا ہٹا کر الف تا لگ گئی. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا نماز کے فائدے جلدی سے کوئی بتا دیں. فوائد ہم نے پڑھے ایک تھے تو نماز کے. دل و دماغ مطلب سکون ملتا ہے اس سے، اور بالکل وقت کی پابندی ہوتی ہے، اور باجماعت نماز پڑھنے سے سوشلی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، اور آخرت بھی ہماری مطلب اس میں بھی کامیابی ملے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. بالکل. آپ اس طرح سے یاد رکھیں نا کہ دل و دماغ کے فائدے، پھر آتے ہیں جسمانی فائدہ، پھر اجتماعی فائدہ. ٹھیک ہے، اچھا. یہ اس طرح سے آپ یاد رکھیں. تو دل و دماغ کو کیا فائدہ ہوگا کہ سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے عقل و حکمت میں اضافہ ہوتا ہے. اور جسمانی فائدے میں بہت سارے آ جاتے ہیں، سائنس بھی پروو کرتی ہے. وضو کے ذریعے جو صفائی ملتی ہے، نماز کے تمام ایکشن جو ہیں وہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ وہ باڈی کے ہر پارٹ کے لیے، کمر کے جوڑوں کے لیے، آئی سائٹ کے لیے، سجدہ جو ہے اور سجدے سے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آئی سائٹ کے لیے بہت زیادہ سفیشینٹ، وہ فائدے مند ہے.
اور اس طرح جو جتنے بھی پوسچرز ہیں وہ سب سے بیسٹ ایکسرسائز پوسچرز ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ویسے جب ایک بہت شدید یہاں زلزلہ آیا تھا اسلام آباد میں، تو میں اپنے گھر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی، تو میرا نا بیلنس خراب ہو گیا تھا. سیڑھیاں کیونکہ چکر گول گول گھومتے نا، تو ایک دم سے بیلنس خراب ہو جاتا ہے. تو مجھے بہت عرصے تک پھر چکر آتے رہتے تھے. میں ایک دم سے اٹھ کے بیٹھتی تھی تو چکر آتے تھے. تو مجھے کسی نے کہا کہ میں تمہیں ایکسرسائز بھیجوں گا تو وہ کرنا. وہ یہ جو بیسیکلی کانوں کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے چکر آتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آپ یقین کریں میں اتنا حیران ہوئی کہ وہ سارے پوسچر نماز کے تھے، سارے نماز والے پوسچر تھے. کھڑے ہو کے رکوع میں جانا، رکوع کے بعد کھڑے سیدھا کھڑے ہونا، اس کے بعد سجدے میں جانا، سجدے کے بعد پھر سلام پھیرنا، سارے وہ پوسچر تھے. اور میں حیران رہ گئی تھی کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا وہ زبردست یہ چیز دی ہے کہ ہمیں کسی بھی میڈیٹیشن یا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ. فجر کی اذان میں جو اضافی الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے. نوم کس کو کہتے ہیں؟ نیند سے. نیند سے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اقامت کے اضافی الفاظ میں آتا ہے قد قامت الصلاۃ. قد کا کیا مطلب ہے؟ البتہ، آلریڈی جو چیز ہو گئی ہو. قامت کھڑی ہو گئی. الصلاۃ نماز. وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار: بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھتے ہیں وضو سے پہلے، آپ سب کو آتی ہے. وضو کے بعد کی دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ. وحدہ میں اب یہ اشارہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے. وحدہ. اس کے ٹکڑے کتنے ہو رہے ہیں؟ میم 2. ویری گڈ. کون کون سے؟ واو، ہا، نو نو. واحد اور واہ، ہو. ہاں، واہ، وحدہ، واہو. وحدہ اور ہو، ٹھیک ہے. 2 ٹکڑے اس طرح سے ہو رہے ہیں. جی. لا شریک لہو کے کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ تو میم 2. 2. ویری گڈ. لہو کا پورا ٹیبل کوئی سنائے گا؟ لہو، لہم، لکا، لی، ٹھہرے میرا ویٹ کیا کریں. چلیں کریں. میم میں پڑھوں؟ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. ویری گڈ. اور اگر اس کا میں کہوں کہ مؤنث بنائے تو پھر کیا ہوگا؟ لہا. 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 ویری گڈ، ویری گڈ. الحمدللہ، الحمدللہ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اس کو ہم نے کر لیا. وضو کے بعد کی دعا اللہم اجعلنی. اچھا اب بتائیں یہ کیا ہے؟ اجعلنی، اللہم اجعلنی، بنا دے مجھے. بنا دے مجھے، اور فعل بنا دے مضارع. مجھے. نہیں، اسٹرکچر وائز بتائیں نا یہ کیا ہے. فعل مضارع. میم اس میں اجعلنی. غور کریں. میم فعل مضارع ہے. نو، فعل مضارع نہیں ہے. اجعل فعل امر. فعل امر. بالکل. ویری گڈ سسٹر ثانیہ. اجعل دیکھیں بنا دے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ یا آرڈر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، یا ریکویسٹ ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے. تو یہاں ہم درخواست کریں. اجعل نی، یہ ہو گیا. اجعل نی، بنا دے مجھے. ٹھیک ہے. جالا بنا. سمجھ آئیے اب آپ کو؟ جی میم. ویری گڈ. من التوابین. اب توابین اسٹرکچر وائز کیا ہے؟ میں اس میں اس میں. ویری گڈ. اور پورا بتایا کریں. جمع، اسم جمع. جمع. اور جمع. ویری گڈ. خوب توبہ کرنے والوں میں سے. تو آپ بتائیں ذرا مجھے توبہ کی شرائط کیا ہم نے پڑھی تھی؟ توبہ کی شرائط ہم میم مان یقین کے لینا ساتھ شرمندگی، مطلب آپ کی ایک تو اعتراف کرنا ہے اپنی غلطی کا، اور شرمندگی ہونی چاہیے آپ کو جو بھی آپ کریں، اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم بھی آپ نے رکھنا ہے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گی. اور جن کا حق مارا ہے اسے لوٹانے کا عزم، اور زبان سے توبہ کی ادائیگی. ویری گڈ. یہ 5 شرائط ہیں توبہ کی. ٹھیک ہے. اعتراف، شرمندگی، دوبارہ نہ کرنے کا عزم، جن کا حق مارا ہے اس کو واپس کرنے کا عزم، اور پھر زبان سے بھی توبہ کی ادائیگی. یہ نہیں کہ باقی سارے کام کر رہے ہیں اور زبان سے بول ہی نہیں رہے کہ میں تو دل میں شرمندہ، اللہ معاف کرنے والا ہے. نہیں، زبان سے بھی ادا کرنا ہے. وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَّهِّرِينَ. متطہرین کا کیا مطلب ہے؟ پاک صاف رہنے والوں میں سے. تو پاک صاف رہنا ہی شرط ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو صفائی کیا ہے؟ نصف ایمان ہے.
تو پاک صاف رہنے والوں کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم یہاں دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دیں۔ رکوع کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، ٹھیک ہے۔ اور عظیم کی ہم ٹکڑے کریں تو کیا ہوگا؟ عظیم کے کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ العظیم ٹکڑے دو، نہیں ہو رہے۔ عظیم کے ٹکڑے سے نہیں ہو رہے۔ ہاں ویسے نہیں ہو رہے، لیکن العظیم ہو سکتا ہے، لیکن یہ اگر آپشن آتا ہے نا کہ کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں تو پھر یہاں پہ العظیم آئے گا، ٹھیک ہے۔ ال اور عظیم دو ہاں ٹکڑے۔ بالکل، ویسے جب ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں نا تو پھر بے شک ال کو ٹکڑے میں شامل نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ اگر کوشچن ایسے آ جائے تو صرف آپ کو جگانے کے لیے یہ میں نے کوشچن کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، رب کا معنی آپ لوگوں نے مجھے بتا دیا تھا، بار بار پالنے والا، ذرے ذرے کو محبت سے پالنے والا۔ محبت سے پانے والا، ویری گڈ کروڑوں خلیوں کو پالنے والا۔ ویری گڈ۔ سمیع اسٹرکچر وائز کیا ہے اس کا؟ تو پورا ہم نے کیا ہوا ٹیکل، فعل ماضی، سمیع سن فعل لی، ماضی۔ ویری فعل گڈ، ماضی۔ فعل ماضی سمیع۔ میم اس کا ٹیبل میں پڑھوں؟ پڑھیں پڑھیں پڑھیں۔ سمیع، سمیع، سمیتا، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا۔ ویری گڈ۔ اور اسی کا مضارع کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ یسمعو، یسمعو، یسمعون، تسمعو، اسمعو، تسمعون، نسمعو۔ ویری گڈ۔ اور فعل امر نہیں؟ اسما، ویری اسمو، لا تسمع، اسمعو، 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 لا تسمع، لا تسمعو۔ ویری گڈ۔ اور فاعل مفعول کیا ہوگا؟ سامعون، سامعون اور سامی۔ نو نو نو، سامعون، مفہوم، سامعون، مفعول، مسموع، مسموع، بالکل مسموعون اور مسموع، سمیع۔ سمیع، سامع، بالکل۔ سمیع۔ آپ دیکھیں جیسے مفعول ہوتا ہے نا اس میں میم آتا ہے تو ضرور اس میں میم آئے گا سٹارٹ میں، تو یہ آپ نے جی یاد رکھنا ہے، اس کے جو الفابیٹس ہے ہم، نا بالکل اسی آرڈر میں نیچے بھی وہ ارینج ہو جائے گا، تو اس لیے مسموع آئے گا۔ ویری گڈ جی، حمیدہ۔ اچھا، ربنا، اے ہمارے رب، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ مجھے بتائیں پلیز، اپنے کیمراز آف کر لیں۔ کیمراز آف کریے اپنے۔ نوید الحسن، یہ تو پہلے کبھی نہیں ہے یہاں پر آئے۔ Just wait. Who is this? جی، ربنا، اے ہمارے رب، تو آپ مجھے بتائیں گے کیا ہے ربنا؟ اس کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا۔ وہ حروف ندا۔ ویری گڈ، حرف ندا، حرف ندا ہے یہ ربنا، اے ہمارے رب۔ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں حرف ندا، ٹھیک ہے، ندا کر رہے ہیں نا، آواز لگا رہے ہیں، تو پھر یہ حرف ندا بن گیا ہے ربنا، اے ہمارے رب۔ اور ربنا اور ربنا کا ڈفرنس بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ جب ہم ربنا، سے دعا کرتے ہیں تو تب کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اور جب ہم کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں ہمارا رب تو پھر ہم کہتے ہیں ربنا، ہمارا رب۔ ویری گڈ ویری گڈ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ والکا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ 3۔ والا کا 3۔ ویری گڈ۔ الحمد، اس کے کتنے معنی ہم نے پڑھے؟ تعریف، تو تمام تعریفیں اور شکر۔ تعریف ویری اور گڈ شکر۔ ویری گڈ۔ آل دو ہم کر چکے ہیں، لیکن بار بار کرنے سے ریپیٹیشن سے انسان زیادہ سیکھتا ہے۔ مل
کا مطلب ہے بھر کے. السماوات کیا ہے یہ اسٹرکچر وائز؟ جمع اسم جمع اینڈ مونس. ویری گڈ. اسم جمع مؤنث. ویری گڈ. یہ 3 کوالٹیز اس میں نظر آ رہی ہیں. اور جمع اچھا ہے تو ٹھیک ہے. اس کا واحد کیا ہوگا؟ سما سماعن. ویری گڈ ویری گڈ. سما. بالکل ٹھیک. بینہما دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, ہم نے یہاں پڑھا تھا ہما. ہما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ دو کے لیے. دو کے لیے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, دو کے لیے. یہاں پہ ما جو ہے مل ما شئت من شیء بعد, ما کا معنی کیا ہوگا؟ جو, کیونکہ درمیان میں جو آ رہا ہے. درمیان میں آ رہا ہے, اور یہ کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ماں کے اور ہم نے کون سے معنی پڑھے؟ نہیں کیا. بالکل. ایک سوالیہ طور پہ ہوتا ہے کیا, ماں, اور ایک ہوتا ہے نہیں, اور اگر درمیان میں آ رہا ہے تو جو کا معنی دے گا. ٹھیک ہے. سبحان ربی العلی. اعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ العلی سب سے بلند. سب سے بلند. سب سے بلند. اور اگر یہاں پہ العلی لگا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہمیں نظر آ رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میم اس میں اسم ہے. اسم خاص. اسم خاص. بالکل ٹھیک. اچھا, حرف جر کی ہم نے کچھ کوالٹیز پڑھی تھی, کسی کو یاد ہے؟ حرف جر کی کچھ کوالٹیز ہم نے پڑھی تھی. کسی کو نہیں یاد؟ میم لا لی لیے نہیں, یہ تو ان حرف سے. جر ہیں, لیکن ہم نے ان کے کچھ بارے میں کچھ خاص چیزیں پڑھی تھی نا, کہ حرف جر کی 4 کوالٹیز پڑھی تھی. حرف جر کیا ہوتا ہے؟ پہلے چلیں یہ بتا دیں, حرف جر ہوتا کیا ہے؟ یہ تو سسٹر مقدس آپ بتا رہی ہیں نا, بتائیں حرف جر. جو اسم اور فعلوں کو ملائے ہیں. ٹھیک ہے. حرف جر ہوتے کیا کیا ہیں؟ بی, لی, فی, علا, الا, عندہ, یہ سب ہم نے پڑھے ہیں نا. یہ سب حرف جر ہیں. تو اس کی کوالٹیز یہ ہوتی ہیں, جن کو ویسے پریپوزیشن بھی کہا جاتا ہے نا. تو ان کی کوالٹی سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہوتا ہے. دوسری یہ ہے کہ کبھی حرف جر عربی میں تو ہوگا مگر ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے دوسری زبان میں نہیں ہوگا, اور کبھی عربی میں ہوگا لیکن ہم جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو دوسری زبان میں آ جاتا ہے. اور حرف جر سب سے امپورٹنٹ, حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا نا, معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے گیٹ کے ساتھ اگر ہم لگا دیں ان, تو کیا ہو جائے گا؟ گیٹ ان مطلب اندر آ جاؤ, گیٹ آؤٹ مطلب باہر چلے جاؤ. یعنی جب حرف جر بدلتا ہے تو ساتھ گیٹ کا معنی بھی چینج ہوتا گیا. ٹھیک ہے. جیسے آپ کو کام ہے, آپ سے کام ہے, سب سارا چینج ہو گیا. لکڑی سے مارا, لکڑی کو مارا, تو یہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح عربی میں آتا ہے نا صلی لربک, درود میں آگے آئے گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا, التحیات, تمام قولی باتیں. قولی باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو بول کر انسان. ایگزامپل نہیں, ایگزامپل. ذکر, تلاوت, دعوت و تبلیغ, اچھی بات کرنا, ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا مشورہ دے دینا کسی کو. ویری گڈ. والصلوات, دیکھیں اب یہاں پر والصلوات کا معنی آ رہا ہے سبھی بدنی باتیں. ٹھیک ہے, سبھی بدنی باتیں. تو وہ کون کون سی ہوں گی, اس کی ایگزامپل دیں. نماز, روزہ, حج. زکوٰۃ. بالکل. زکوٰۃ نہیں, زکوٰۃ نہیں آئے گا. زکوٰۃ بدنی عبادت میں نہیں ہے, یعنی جس میں بدن انوالو ہو نا, باڈی انوالو ہو, تو وہ زکوٰۃ آئے گا والطیبات میں. ٹھیک ہے, سبھی مالی باتیں. تو زکوٰۃ آ جائے گا, اور کیا آئے گا؟ صدقات اور خیرات, بالکل بالکل حلال طریقے سے کمانا. بالکل بالکل, یہ سب آ جائے گا مالی عبادات. ٹھیک ہے. السلام علیکہ آپ پر. ایوہا, ہم نے 3 الفاظ پڑھے تھے حرف ندا, کون کون سے تھے؟ یا ایوہا, یا ایوہا. ویری گڈ. اور یا ایوہا کے اگر آئے کہ آپ کو ٹکڑے کریں اس کے, تو یا ایوہا کے ٹکڑے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ کے ٹکڑے کریں. برکات ہو.
ویری گڈ، یہ والا السلام علینا، علینا کا اشارہ کریں، علینا ہم پر، علینا ٹھیک ہے، علینا ہم پر، وعلی عباد، عباد کیا ہے، عباد کا کیا مطلب ہے، بندے بندے، تو اس کی بندے۔ واحد کیا ہوگا، واحد کیا ہے، عبد واحد، بندہ اور عبد، عباد ویری گڈ، عبد آباد بالکل صحیح، بالکل صحیح. الصالحین اسٹرکچر وائز کیا ہے، میم یہ اسم ہے جم اسم جمع۔ ہے، جمع ہے، ویری گڈ، جمع ہے اسم ہے اور جمع ہے، یہ ہم نے کر لیا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہاں جی، تو یہاں پر ہم بات کر رہے تھے حرف جر کی. تو حرف جر کے بدلنے سے معنی میں تبدیلی آتی ہے، جیسے یہاں علی کی وجہ سے، صلی کا ویسے مطلب ہے نماز پڑھ، ٹھیک ہے، لیکن یہاں علی کی وجہ سے اس کا مطلب بدل گیا، رحمت آ گئی. تو ایک حرف جر کا کیا پوائنٹ تھا کہ حرف جر بدلنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ آئی صلی، ویسے تو ہوتا ہے نماز پڑھیے، لیکن یہاں پر رحمت بھیجا. آل، آل کس کو کہتے ہیں، خاندان کو، خاندان خاندان والے، کو۔ تباہ کرنے والے، پیروی کرنے والے. دو معنی آتے ہیں اس میں، خاندان والے اور اتباع کرنے والے یعنی فالوورز، ٹھیک ہے، یہ دو آتے ہیں اس میں، ایک معنی نہیں ہے اس میں، دو معنی چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. کما کا کیا مطلب ہے، جیسے جیسے صلیتا، صلیتا کا اشارہ کیا ہوگا، ایک بھی سامنے کی طرف. صلیتا، ویری گڈ، یعنی یہ کیا ہے، میم یہ جمع ہے نو نو نو، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے نا، صلیتا جیسے فعلتا، اسی طرح ہی ہے. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، پھر آل آگے، آل کا کیا مطلب ہے، ایک دفعہ پھر سے بتائیے، خاندان خاندان خاندان، اور دو معنی فالوور آتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا، فالوورس۔ فالوورز، خاندان اور فالوورز. انکا حمید مجید، حمید کا کیا مطلب ہے، تعریف کے تعریف کے قابل، قابل، اور مجید بزرگی، بزرگی بزرگی والا۔ والا. اسے جد امجد سے آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اچھا آگے، اللہم، وہی پھر آ جاتا ہے سارا. اچھا، نماز کے بعد کی دعا آ جاتی ہے، ربنا، وہی حرف ندا ہے، اے ہمارے رب، آتنا، آتنا دے ہمیں، پھر دنیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنا آپ کو یہ فعل ماضی مضارع نظر آ رہا ہے، دے ہمیں، آتی، آتی دے ہمیں، پھر دنیا، حسنہ دنیا بھلائی، میں بھلائی. اب بھلائی میں کیا کیا آئے گا، اگزامپل دیں گے، ہر دنیا کی بھلائی، ضروریاتی زندگی۔ ویری گڈ، سب کچھ آ جاتا ہے اس میں، پھر مال دولت، نوکری، عزت و وقار، خاندان، بچے، دوست وغیرہ. سب کچھ آ جاتا ہے. وفی الآخرت حسنہ، آخرت کی حسنہ کیا ہوگی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی، خوشنودی، اللہ کی جنت، خوشنودی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے قربت، اور اخلاق. سارے لوگوں کا ہمیشہ کا ساتھ جنت میں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا دیدار. ویری گڈ. اللہ، پھر یہ دعا ہے نماز کے بعد کی، اللہم، اللہم یاد رکھیے ایک ہی لفظ ہے، اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے. آئنی، مدد فرما میری، آئنی، مدد فرما میری، علی ذکرکا، تیرے ذکر کرنے پر، و شکرکا، اور تیرے شکر کرنے پر، و حسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. آ جاتے ہیں سورہ اخلاص پر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اچھا، سورہ اخلاص کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. خلاصہ یہ ہے کس کس میں، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اور اختیارات میں، ٹھیک ہے. سورہ فلق کا خلاصہ ہے کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا ہے، بالخصوص یعنی خاص طور پہ جن کا ذکر ہوا ہے وہ ہے اندھیرا، جادو اور حسد. اور سورہ ناس خلاصہ ہے تمام شرور سے بچنے کا، بالخصوص وسوسوں سے. اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے. سورہ فلق کس کا خلاصہ ہے، وہ بھی شرور سے بچنے کا خلاصہ ہے. سورہ ناس کس کا خلاصہ ہے، وہ بھی شرور سے بچنے کا خلاصہ ہے. لیکن اب یہاں پہ ڈفرینس آ جاتا ہے کہ سورہ فلق میں 3 کا ذکر ہے، اندھیرا، جادو، حسد، اور سورہ ناس میں 1 کا ذکر ہے، وہ ہے وسوسوں سے.
وسوسوں کے شر سے. سورہ عصر کا خلاصہ ہے مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا. ٹھیک ہے. اور سورہ نصر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھی تھی کہ وہ پہلی مکمل صورت ہے، تو یہ کیا ہے؟ آخری مکمل صورت ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات، فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی یعنی سن 8 ہجری میں، اور اس میں خوشخبری دی گئی مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ مکہ فتح ہوگا اور تمام اہل عرب جو ہیں وہ اسلام قبول کر لیں گے. اور پلس یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اپنی تکمیل کو پہنچنے والا ہے، یعنی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ حمد کریں، تسبیح کریں اور استغفار کریں. اچھا، حمد کیا ہوتی ہے اور تسبیح کیا ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ تعریف کرنا، اور تسبیح یعنی نقائص کی نقائص کی نفی. ویری گڈ. سورہ نصر کے خلاصہ نکات، اس سورہ سے ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں. کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے. کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے. کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا. اور ہمارے ہاں تو کامیابی کیا ہے کہ گھر آ گیا، گاڑی آ گئی، یہ کامیابی کی علامت ہے. نہیں، جس کو دین کی سمجھ آ گئی تو وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے. یعنی لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. جب کامیابی حاصل ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، یعنی نقائص کی نفی، حمد کرنی ہے، اس کی تعریف کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. سورہ کافرون، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی چارجنگ ہی نہیں ہو رہی، بند کر دو فاطمہ. مثالیت کی گنجائش نہیں. اپنے مائک پلیز میوٹ رکھیں. نماز کے حصے مکمل ہونے کے بعد قرآن کے متعلق کچھ امپورٹنٹ باتیں، وہ یہ کہ اس سبق پہ رکنا نہیں ہے. قرآن کے نازل ہونے کا مقصد، قرآن آسان ہے، اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اور اس کے سیکھنے کے طریقے. اور اس میں پھر ہم نے سیکھا کہ کیا ہم نے جو دعوے کیے تھے وہ ٹھیک تھے. مقصد نزول کیا ہے وہ ہم نے دیکھا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ لیتذکر اولو الالباب. اور قرآن سے تعلق کیا ہے؟ 4 طرح کا تعلق ہوتا ہے. راست یعنی ڈائریکٹ، شخصی یعنی پرسنل، پلانڈ یعنی طے شدہ، اور متعلق یعنی ریلیونٹ. تدبر کیا ہوتا ہے؟ تدبر ہوتا ہے کہ انسان پہلے مطالعہ کرتا ہے، پھر اپنے پورے تصور کا اور احساس کا استعمال کرتے ہوئے اس پہ غور و فکر کرتا ہے. ایک تذکر سادہ طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ دعا، یعنی ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریے. احتساب کریں اپنے گزرے ہوئے دن کا، ہفتے کا، مہینے کا، اور پھر آگے آنے والے دن یا ہفتے کا پلان بھی بنائیے. قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ یہ ضرور یاد رکھیے، قرآن کے حقوق وہی ہیں جو ہم آخر میں ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایمان رکھنا، خدا پر ایمان رکھنا، قرآن پر ایمان رکھنا، اس کو پھر پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا، اس پہ تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اپنے عمل میں لے کے آنا اور پھر پھیلانا. ٹھیک ہے. یہ قرآن کے حقوق ہیں ہم پر. قرآن آسان ہے. سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. آسان نہیں بلکہ بہترین کام بھی ہے. حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اور تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بار بار دعا کیجیے. یاد رکھیں دعا مومن کا ہتھیار ہے. بار بار کیجیے. آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں ان کا استعمال کیجیے، اور مسابقت کا جذبہ رکھیے، مقابلے کا جذبہ رکھیے، آگے بڑھنے کا جذبہ رکھیے. بار بار دعائیں وہ کریے جو اللہ تعالیٰ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. رب زدنی علما. اور وسائل کا استعمال کیسے؟ یعنی قلم کا اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا قرآن میں سورہ علق میں، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم سے. اور مسابقت کا جذبہ کیوں رکھیں؟ کیونکہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایکم احسن عملا، کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. تو انشاءاللہ گرامر کا جو ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو کریں گے، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کا کوئی کوشچن ہو تو بتا دیجیے، ہمارے پاس صرف 1 منٹ رہ گئے. وہ جو کوئز بھیجے میڈم وہ یہی امتحان میں آئیں گے یا دوبارہ نہیں، ہوگا؟ یہ تو ہوم ورک لنک تھا نا، ہوم ورک لنک اچھا تھا. ٹھیک ہے، کوئز نہیں تھا. کوئز آپ کو آئے گا ڈیٹ پہ، وہ میں آپ کو پورا بتا کے آج کوئز ہے
نیکسٹ وینسڈے کو آئے گا کوئز آپ کو. ٹھیک ہے, میں آپ کو سیمپل کوئز بھی بھیجتی ہوں. آج آپ کو ایک ہوم ورک لنک آئے گا لیسن 20 کا, اور پھر کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سیمپل کوئز بھیجوں گی تاکہ تب تک آپ لوگ تیاری کر لیں, تیاری کے لیے آپ کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے جی. یہ ہم انشاءاللہ پھر نیکسٹ اس میں کر لیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹھا لو.